بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام اعظم میں ہے کہ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت میں جب بھی آتے تو آگے ہو کے بیٹھتے۔ ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ اے حمران، تمہاری مواظبت اور ہمیشگی بتاتی ہے کہ تم اپنے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو عرض کی جی حضرت، میں اپنے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں دو کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں اور ایک کام کرنے کا حکم کرتا ہوں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ جناب وہ 3 کام بتلائیے کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت نہ آئے کہ تمہارے اوپر قرض ہو، الا یہ کہ قرض ہے تو اس کی ادائیگی کا انتظام ہو۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا کہ قرآن کی کسی آیت سے شہرت کا متلاشی نہ بننا، ورنہ قیامت کے دن تمہاری بھی شہرت کر دی جائے گی، تشہیر کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ان کو نہ چھوڑنا، اس میں چھوڑنے کے بہت سارے اسباب موجود ہیں۔ تو اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خوبصورت نصیحتیں فرمائی، اس میں زندگی کی خوشحالی اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے خوبصورت مشورے موجود ہیں۔ پہلی چیز کہ قرض بلا ضرورت اٹھانا، شریعت اسے پسند نہیں کرتی، اور شریعت بلا ضرورت قرض اٹھانے سے روکتی ہے، اس واسطے کہ یہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے کہ جب بندہ ٹائم پہ واپس نہیں کر پاتا، پھر حقوق العباد کی اس میں تلفی ہے کہ اگر بندہ اس کو ادا نہیں کر پایا ویسے ہی واپسی ہو گئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال کے اوپر مصائب و آلام اور مصیبتوں کے پہاڑ چھوڑ کے جانا ہے کہ بعد میں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ اور دوسری چیز کہ قرآن کریم کی کسی آیت سے شہرت کا متلاشی نہ بننا، یعنی اس میں ریاکاری کا پہلو آ جائے گا۔ جس میں ریاکاری آ جاتی ہے وہ عند اللہ عمل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اس طرح سے تشہیر کر کے اس کا آخرت میں اجر و ثواب نہیں ہوگا، بندہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس واسطے ریاکاری سے شریعت ہمیں بچنے کا حکم کرتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے فجر کی 2 سنتیں، کیونکہ بندہ سویا ہے، اٹھنے میں لیٹ ہو سکتا ہے، اور بہت سارے اسباب اس میں موجود ہیں۔ تو فرمایا اس واسطے کوشش کرنا کہ فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی اس کو لازم رکھنا۔